ایسا نہیں ہے کہ علی کے فضائل کا آغاز اس دنیا سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھنا ہے علی کون ہے. بات افضلیت کی نہیں ہے، بات اکملیت کی ہے. علی کامل ترین انسان ہے. اللہ نے کوئی ایسا فضل اور کمال اور شرف اور فضیلت نہیں چھوڑی جسے علی میں نہ رکھا ہو. تو کیا علی نے یہ فضائل آہستہ آہستہ حاصل کیے؟ جیسا بعض مقررین اور خطباء کہتے ہیں کہ جوانوں کو ویٹ لفٹنگ کرنی چاہیے اور باڈی بلڈنگ کرنی چاہیے کیونکہ علی کی مشقیں کرتے تھے. کیا علی ابن ابی طالب کی شجاعت مشقوں کی ایک محنت ہے؟ نہ، علی کا کوئی بھی کمال تدریجی نہیں ہے. علی کی جو شجاعت جوانی میں ہے وہی بڑھاپے میں. جوانی میں علی نے 9 سال تلوار چلائی، 83 جنگیں لڑی اور کشتوں پہ پشتے لگا دیے. خود نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے درمیانے قد کا خلق کیا. دشمن لمبے قد کا ہو تو بیچ سے کاٹتا ہوں، چھوٹے قد کا ہو تو اوپر سے کاٹتا ہوں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی دشمن میرے سامنے آئے بچ کے چلا جائے. جوانی میں علی نے کشتوں پہ پشتے لگا دیے. تو جب بوڑھے ہوئے کیا اب وہ شجاعت نہیں؟ قرآن بڑھاپے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، ہم نے انسان کو عمر کے پست ترین حصے کی طرف واپس لوٹا دیا. اب ہاتھوں میں طاقت نہیں، بصارت کا وہ معیار نہیں ہے، سماعت اس درجے میں نہیں ہے. جب انسان بوڑھا ہوا تو جوانی میں تو علی کی یہ شجاعت ہے. کیا جب بوڑھے ہوئے تو وہ شجاعت نہیں رہی؟ اگر وہی شجاعت نہ ہوتی تو 62 سال کی عمر میں جب علی ابن ابی طالب نے امیر شام کے خیمے کی رسی کو کاٹا تو کبھی یہ نہ فرماتے کہ اے امیر شام کیوں لوگوں کو مروا رہے ہو، لوگوں کو بیچ سے ہٹاؤ، خود سامنے آؤ. یہ بازو بھی وہی ہے اور تلوار بھی وہی ہے. ماموں کو بھی مارا تھا اور تیرے نانا کو بھی مارا تھا. جو شجاعت جوانی میں وہی شجاعت بڑھاپے میں. تو کیا بچپنے میں وہ شجاعت نہیں تھی؟ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ اژدہا آیا نہیں تھا بلکہ بھیجا گیا تھا تاکہ جائے علی کے پاس، اور علی نے 2 انگلیوں سے چیر کے بتایا کہ علی کی شجاعت تدریجی نہیں ہے. نہ شجاعت تدریجی ہے، نہ علی کا علم تدریجی ہے. ہمارے ہاں جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، ہمارے فقیہ محنت کرتے کرتے علم کے اس درجے پہ پہنچتے ہیں، جب آپ کی ریٹائرمنٹ کا زمانہ آتا ہے تو اب انہیں فتویٰ دینے کی صلاحیت آتی ہے بڑھاپے میں جا کر علم کا یہ مقام. تو کیا علی سیکھتے ہوئے بڑھاپے میں جب پہنچے تو ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ نہ، جو علم علی کا بڑھاپے میں ہے وہی علم علی کا جوانی میں ہے. اگر جوانی میں وہی علم نہ ہوتا تو کبھی بھی سردار بنو امیہ کو نہ کہتے کہ بل اندمجتو علی مکنون علم لو بعتو لاسترقتم اضطراب العرشیۃ فی طویل بعیدہ. کہا کہ علم کا وہ ٹھانٹے مارتا ہوا بے کنار سمندر علی کے ثبوت کا راز ہے کہ اگر علی اپنے علم کی ایک جھلک ظاہر کرے تو اس کائنات کے تمام انسان اس طرح سے کپکپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھرتھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپکپاتی ہے. تو یہ پوری بشریت مل کر علی کے علم کی ایک جھلک کو تحمل نہیں کر سکتی. تو وہ علم بڑھاپے میں، یہ علم جوانی میں. تو کیا بچپنے میں وہ علم نہیں تھا؟ اگر بچپنے میں وہ علم نہ ہوتا علی کے سینے میں تو کبھی بھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں، تورات، قرآن، انجیل، زبور. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. کبھی اتنا تیز نہیں پڑھتا لیکن چونکہ پڑھنے والے افراد موجود ہیں، چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے کچھ گزارشات عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں. یہ علی کے اوصاف ہیں، یہ علی کے کمالات ہیں، یہ علی کے فضائل ہیں. اور سارے فضائل ایک طرف، لیکن وہ فضیلت کی جس نے امام اہل سنت جناب ابن ابی لذیذ معتزلی کو اتنا متاثر کیا کہ خود نہج البلاغہ کی شرح 56 شروحات نہج البلاغہ کی، ان میں سے عظیم شرح ابن ابی لذیذ معتزلی امام اہل سنت انہوں نے تحریر کی. وہ عجیب جملے لکھی. جب پہلے خطبے کی شرح لکھی، خطبہ توحیدیہ کی، تو محسوس کیا کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، میرے بس کا کام نہیں. تو کن لفظوں سے اپنی عجز اور ناتوانی کا اظہار کیا. کہا کہ اس کائنات میں
فضائل اور کمالات کے متعدد میادین ہیں۔ سخاوت ایک میدان فضیلت ہے، شجاعت ایک میدان فضیلت ہے۔ ان تمام میدانوں میں علی سب سے پہلے، سب سے اول ہے، سب سے آگے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ میدان خالی اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا ان میدانوں میں نظر نہ آئے، نہ، علی سب سے بڑے شجاع ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے شجاع ہیں۔ علی سب سے بڑے سخی ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے سخی موجود ہیں۔ اسی طرح سے دیگر فضیلتیں جن میں علی سب سے پہلے ہیں، لیکن باقی افراد بھی موجود ہیں۔ علی ان فضیلتوں میں وحدہ لا شریک نہیں، لیکن ایک میدان فضل، ایک میدان فضیلت، ایک میدان شرف اور ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں تک کہ کوئی نبی بھی، کیونکہ افضلیت کی بات ہوتی رہی اس لیے جملے عرض کر رہا ہوں، کوئی نبی بھی اس میدان میں علی ابن ابی طالب کی ہم پلہ نہیں ہے، علی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور وہ کون سا میدان ہے؟ وہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار۔ کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ کوئی نبی علی کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب علی اپنے گھر سے باہر گلی میں نکلنے کا ارادہ کرتے اور گلی میں آپ کے شیعہ، آپ کے عاشق، آپ کے اصحاب، آپ کے شاگرد دونوں طرف گلی کے اطراف میں صف باندھے کھڑے علی کا انتظار کر رہے ہوتے کہ کب علی گلی میں آئے اور کب علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ کہا کہ جیسے ہی علی کے گھر کا در کھلتا اور علی باہر گلی میں قدم رکھتے تو گلی میں موجود افراد جس جس کی نگاہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ وہ ذات جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہنا صرف اسی علی کو جچتا ہے۔ یہ علی ہے، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، یہ علی ہے جس نے ساری زندگی کے ایک ایک لمحے میں پروردگار کی عبادت کی اور ساری زندگی میں کبھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم اپنے عباد کو، اپنے بندوں کو روئے زمین پر حکومت دیتے ہیں تو وہ اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ علی اس کائنات کا وہ انسان ہے جس نے ساری زندگی کبھی بھی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ اللہ کی طرف بلایا۔ اس لیے اپنے تعارف میں کیا فرمایا علی نے؟ انا آیت اللہ العظمی وانا آیت اللہ الکبری، میں ہوں آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ الکبری، ما للہ آیت اکبر منی۔ اس کائنات میں کوئی بھی نشانی، کوئی بھی آیت علی سے بڑی نہیں ہے، میں آیت پروردگار ہوں۔ آیت کا معنی کیا کیا گیا؟ اب سینے میں سکت نہیں کہ صبح سے مشغول رہا اس ذکر میں، خدا کرے کہ یہ بات کہنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آیت کا جو مفہوم مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے لکھا، آیت یعنی آئینہ، اور علی اپنے تعارف میں کیا فرما رہے ہیں؟ انا آیت اللہ العظمی ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں، یعنی میں آئینہ پروردگار ہوں۔ کیا تعارف ہے؟ میں آئینہ پروردگار ہوں۔ علی کیوں خود کو آئینہ کہہ رہے؟ کبھی دیکھا آپ نے آئینہ؟ آج تو دیکھا ہوگا، 13 رجب ہے، مومن بن سور کے گھر سے نکلتا ہے، دیکھا ہے؟ یہ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہ آئینہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن اگر میں رات کے اس لمحے میں کہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا تو میری بات مانے نہیں مانیں گے، لیکن میں عرض کروں کہ آپ نے آئینہ نہیں دیکھا۔ آج کے دن آپ میں سے کسی نے آئینہ نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ کیا آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں،
آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آئینہ آپ کب دیکھتے ہیں؟ جس دن آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جس دن آپ آئینے کی صفائی کرتے ہیں. آج آپ نے آئینہ نہیں دیکھا، آئینے میں کسی اور کو دیکھا، خود کو دیکھا. تو آئینہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے. علی کیا فرما رہے ہیں؟ انا آیت اللہ العظمیٰ، میں ہوں آئینہ پروردگار. یعنی علی نے ساری زندگی خود کو نہیں دکھایا، ہمیشہ اپنے اندر خدا کو دکھایا. خدا کو دکھایا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اپنے معاشرتی رویے ذرا سا دیکھیے گا، اگر تھوڑی سی کامیابی مل جائے، یہاں تک کہ دینی کام کریں، مسجد بنائیں تو ضروری ہے کہ تختی لگے. کوئی بھی اچھا کام کرے نیچے تختی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب تک آپ تختی نہیں لکھیں گے تو خدا کو کیسے پتا چلے کہ یہ کام اس نے کیا. لیکن علی بتا رہے، کیوں شیخ سعدی نے کہا کہ علی آموز اخلاص عمل، کہ اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو. ہمارے یہاں یہ ہمارے سماج کے رویے ہیں. اگر آپ دنیا سے نکل کر، اپنی زندگیوں سے نکل کر کھیل کے میدان میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. یہ پاکستان کا قومی کھیل تو ہاکی ہے، لیکن کرکٹ زیادہ شوق سے آپ کھیلتے ہو، دیکھتے ہیں. بالخصوص اگر ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کا میچ ہو، اور پھر تو بوڑھے بھی آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ کرکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک میدان ہے اور اس میں دونوں طرف کھلاڑی ہیں اور 3 ڈنڈے نصب کر دیے جاتے ہیں جنہیں آپ وکٹ کہتے ہیں. اور سامنے سے ایک بالر آتا ہے اور وہ گیند پھینکتا ہے. کیوں پھینکتا ہے؟ کسے؟ وہ جو بلے باز ہے، وہ جو بلہ لے کے وکٹوں کے سامنے کھڑا ہے، یہ گیند پھینکتا ہے تاکہ وہ لگے اس ڈنڈے کو، وہ گر جائے یا ڈنڈے کو چھو جائے تو یہ میدان سے نکل جائے. دیکھا ہوگا یہ منظر آپ نے. کبھی اگر کوئی بالر اتنی مہارت سے گیند پھینکے کہ کوئی وکٹ اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدان میں اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. جیسے وہ اسے آؤٹ کرتا ہے، میدان میں دوڑنا شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. دوڑتے ہیں میدان میں، اس نے آؤٹ کر دیا اس کو. اور یہ جس نے گیند پھینکی تھی، یہ بار بار فضا میں اپنے بازو لہراتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مسل دکھا رہا ہے، مسل دکھا رہا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے. بار بار ایسے بازو کو فضا میں لہراتا ہے، اپنے مسل دکھا رہا ہے. کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ ایک وکٹ گرائی اور دنیا کو اپنے مسل دکھا رہا ہے. سمجھے علی کون ہے؟ یہ ہم ہیں اور ہمارے سماجی رویے کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو دنیا والوں کو اپنے مسل دکھائے. اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو ایک جنبش دست سے اکھاڑ دے جسے 200 پہلوان مشکل سے کھولا کرتے تھے، اور اس دروازے کو اکھاڑنے کے بعد علی یہ فرمائے کہ یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. بس میں نے گفتگو ختم کر دی. بہت ساری باتیں تھیں جو ارادہ تھا کہ عرض کروں، لیکن پھر کبھی عرض ہوں گی. بس آخری جملہ آج کی اس پاکیزہ شب میں عرض کروں. ہم خوش نصیب ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، بخور جوش ملی آبادی کے کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے. یہ علی ہے. ایک جملہ علی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا اور ایک جملہ علی نے دنیا میں آتے ہوئے کہا. جاتے ہوئے کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور دنیا میں آ کر علی نے کیا کہا؟ پیغمبر کے ہاتھوں پہ قد افلح المومنون، بتحقیق مومن کامیاب ہو گیا. دنیا سے جاتے اپنی کامیابی کا اعلان کیا، دنیا میں آ کر مومن کی فلاح اور کامیابی کا اعلان کیا. یہ 2 جملے علی نے 2 الگ وقتوں میں کہے اور پیغمبر نے ان دونوں جملوں کو یکجا کیا اور کہا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں.
کامیاب کیوں جنہیں ایسا امام ملا. کتنا رؤوف امام ہے, کتنا کریم امام ہے. جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ پیغمبر شب معراج جب عرش پر تشریف لے گئے تو فرشتے صفیں باندھے پیغمبر کے احترام میں کھڑے, اور پیغمبر فرشتوں کی صفوں کے درمیان سے گزر کے آگے بڑھ رہے, اور تمام فرشتے سر جھکائے ہوئے رسول اسلام کو سلام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب پیغمبر اسرائیل کے قریب پہنچے, اس نے سلام کیا, 10 بوسی کی, پیغمبر آگے بڑھنے لگے, لیکن اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک گزارش ہے. کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ جب آپ زمین پر تشریف لے جائیں, واپس زمین پر پہنچے تو واپس پہنچ کر اپنے بھائی علی کو میرا سلام کہیے. سنیں علی کون, کتنے رؤوف, کتنا کریم ہے ہمارا امام, ہمارے آقا. کہ علی کو سلام کہیے. پیغمبر موڑے اسرائیل کی طرف کہ حل تعرف علی ابن ابی طالب, کیا تم علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ جانتا ہے. کیا جواب دیا؟ کہ فکیف لا اعرفہ, میں کیسے علی کو نہ پہچانوں. کہ جب پروردگار نے روحوں کی تختی لوح ارواح میرے سپرد کی, فقط انی امرت, تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ. جب ارواح کی تختی اللہ نے میرے سپرد کی تو ساتھ حکم دیا کہ میں اس وقت تک علی کے شیعہ کی روح کو قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی اجازت نہ آ جائے. جب تک کہ علی کی اجازت نہ آ جائے. کبھی سوچئے گا اور غور کیجئے گا کہ اللہ نے اسرائیل کو مومن کی قبض روح علی کی اجازت کے ساتھ کیوں مشروط کی؟ اس لیے کہ ایک طرف اللہ کا یہ کرم ہے, دوسری طرف علی ابن ابی طالب جو حق تعالیٰ کی رحمت کی تجلی ہے. اس لیے کہ علی جو اپنے شیعوں کی ایک ایک کیفیت پر راضی ہیں, ناظر ہیں, دیکھ رہے ہیں. اگر اسرائیل پہنچے ایسی کیفیت میں کہ مومن غفلت کی حالت میں یا نعوذ باللہ مومن گناہ کی کیفیت میں, تو علی کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس حالت میں توبہ کیے بغیر غفلت میں گناہ کی حالت میں علی کے پیروکار کو, شیعہ کو موت آ جائے. اس لیے اجازت کو مشروط قرار دیا. علی چاہیں گے کہ اس وقت موت آئے جب یہ توبہ کر چکا ہو, جب یہ اچھی حالت میں ہو, اچھی کیفیت میں ہو. کتنے کریم ہے علی. تو اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کوشش کریں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جب ہمارا وقت آخرت قریب آئے اور ہمیں چہرہ حیدر کرار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت کا شرف نصیب ہو, تو ایسی نورانی اور پاکیزہ زندگی گزار کر جائیں کہ علی کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے, بلکہ علی فخر سے ہمیں اپنے سینے سے لگائے کہ میرا شیعہ آ گیا. پروردگار ہم سب کو پاکیزہ اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.